بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ کچھ اچھی خبریں پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو ملیں گی، جو کہ 16-17 مہینے سے کوئی اچھی خبر پاکستان کے عوام کو دستیاب نہیں تھی. لیکن اب ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جس سے پاکستان کے عوام کی زندگیاں جو ہیں وہ ان میں تھوڑی بہت، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت رونق آنا شروع ہو گئی ہے اور پالیسی چینج ہو رہی ہے. پالیسی بالکل چینج ہو رہی ہے جی. عمران ریاض خان جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں، بازیاب ہو چکے ہیں، اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. ہمارے دوست، ہمارے کولیگ، ان کی فیملی کو بہت بہت مبارکباد، ان کے والدین کو بہت مبارکباد کہ عمران ریاض خان زندہ سلامت پہنچ چکے ہیں. اور ایک طویل عرصے تک ان کو رکھا گیا، غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ان کو تحویل میں لیا گیا تھا، اور جب ان کی جو حراست ہے اس کو غیر قانونی قرار دینے کا خدشہ ہوا، جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بازیابی کا حکم دیا تو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی. جیل حکام نے کہا کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ہم نے ریلیز کر دیا تھا، رہا کر دیا تھا، ہمارے پاس نہیں ہے. اور پھر کچھ ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، لیکن اس کے بعد پر اسرار طور پہ عمران ریاض خان کو لاپتہ قرار دے دیا گیا، مسنگ پرسن میں ڈال دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، مسلسل اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، لیکن 2 ہفتے پہلے جب ان کی ہیئرنگ ہوئی تو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں یہ کہا پولیس نے، آئی جی صاحب نے، اور اس سے پہلے ایک ٹیلی فون کال آئی، اور اس ٹیلی فون کال بھی ان کے والد صاحب کو آئی تھی، اور جس کے بعد ان کے والد صاحب کو کوئی بات کہی گئی تھی، اور جس کے بعد پھر معاملہ رک گیا تھا. یہ بات ہے 6-7 سپٹمبر کی بات ہے، اسی مہینے کے سٹارٹ کی بات ہے. تو تب سے اس کے بعد پھر ایک اور ہیئرنگ ہوئی، اور پھر ایک اور ہیئرنگ کل 26 تاریخ، آخری تاریخ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دی تھی کہ اگر بازیاب نہ ہوئے عمران ریاض خان، آئی جی پنجاب کو کہا تھا، تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا، کیونکہ اینف از اینف یہ بات کہہ دی گئی تھی. اور اس کا ایک اچھا نتیجہ یہ نکلا، عمران ریاض خان صاحب اب سے کچھ دیر پہلے جو ہیں وہ بازیاب ہو گئے اور رہائی ان کو ملی، اور وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچ گئے. ڈی پی او جو سیالکوٹ ہیں ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا کہ جناب عمران ریاض خان کو ریکور کر لیا گیا ہے، اور ریکور کر کے بات یعنی کہ ریکور ہو گئے ہیں، تو ریکور ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد پتہ چلا ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں، ان کے دوست ہیں عمران اشفاق صاحب، انہوں نے اشفاق صاحب جو ہیں، میاں اشفاق صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس بات کی اس کو کنفرم کیا. تو اس طریقے سے عمران ریاض خان ان کو 10 اور 11 مئی کو ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ان کو اٹھایا گیا تھا، اور ایف آئی اے حکام نے اٹھایا تھا جب وہ بیرون ملک جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد سے یہ سچویشن چلتی رہی. میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے اس کے بعد جب یہ ہائی کورٹ میں یہ واقعہ ہوا، ان کے والد صاحب کو فون کال آئی، تو اس کے بعد ہم نے بھی ذرا تھوڑا سا چیک کیا اپنے دوستوں کے ذریعے کہ کہاں تک ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی باہر نکلتے ہیں، میں پچھلے 1 مہینے میں 2 دفعہ مجھے 2 مختلف شادیوں پہ جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ بچہ، بوڑھا، جوان، بزرگ، و خاص طور پہ بزرگ جو ہمارے ہیں، خواتین ہماری مائیں جو ہیں، وہ بہت زیادہ پوچھتی تھیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بتائیں کہ وہ زندہ تو ہیں نا. تو ان کو ہم حوصلہ دیتے تھے کہ جی بالکل الحمدللہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہیں، اور جلدی ان کو، بلکہ کل ایک اور جگہ ہماری ایک ملاقات ہوئی، پاکستانی دوست ملے ہمیں، تو انہوں نے بھی سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ عمران ریاض خان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس حالت میں ہیں. تو جب ہم نے ان کو حوصلہ دیا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے. تو مطلب یہی تھا کہ جہاں جہاں جاتے تھے تو اس کو بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حق اور سچ پہ عمران ریاض خان کھڑے ہیں، اور حق اور سچ پہ کھڑے ہونے کی سزا ان کو اتنی طویل دی گئی کہ 10-11 مئی کو ان کو اٹھایا گیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ 25 ستمبر ہو گئی ہے. جون، جولائی، اگست، ستمبر، تقریباً 4.5 مہینے کے بعد ان کو رہا کیا گیا ہے. تو یہ از خود ایک ظلم ہے جو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ان کی فیملی پہ، ان کے بچوں پہ کیا گزری. کچھ چیزیں ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ پالیسی شفٹ ہو رہا ہے یا پھر ریاست تھک چکی ہے. ہر دو صورتوں میں خوش آئند اطلاع ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت کا آغاز ہوا ہے وہ ایک خوش آئند اطلاع ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو پھر یہ رنجشیں اور قدورتیں اور یہ بغض اور یہ انتقام، اس کو ختم کرنا ہوگا. اور جو
یہ سارے کام کو خراب کر رہے ہیں ان کرداروں کو کم از کم ہٹانا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت پچھلے 16 مہینوں سے پاکستان پہ نحوست کا سایہ ہے، اور نحوست ہی نحوست ہمیں نظر آتی ہے ہر فیلڈ میں۔ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ جیلوں میں قید ہیں، اور اس طریقے سے 15-16 ہزار سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، ان سب کو بھی رہا کرنا چاہیے، اور جس کا جتنا جرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ادروائز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں، نفرت بڑھے، قدرت بڑھے، اور بلا وجہ ایک خاندانوں کے خاندان جو ہیں اس وقت پریشان حال ہیں۔ نہ صرف ان کو بلکہ ضمانتیں جس طریقے سے ہوئی ہیں، 2 دن پہلے خواتین کی بھی اور کچھ لوگوں کی 9 ضمانتیں ہوئیں، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا سے بھی ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ ایک اچھی شروعات ہیں، اور ان شروعات کو جلد ہی مکمل ہونا چاہیے، اور تمام کے تمام جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان سب کو رہا ہونا چاہیے، وہ اپنے گھروں میں جائیں، اور اس دوران جتنے بھی جھوٹے مقدمات درج ہوئے ہیں ان مقدمات کا اخراج ہونا چاہیے۔ اور خالد جمیل صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ تسلسل آگے بڑھے اور اس سے مزید حالات خراب ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ احساس ہوا، اور جس کو بھی ہوا بہت اچھا احساس ہوا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا رجیم چینج سے، اور ابھی تک اس کے نحوست کے اثرات جو ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ ان کے ساتھ بھی جو بات چیت کا آغاز ہوا ہے وہ بھی ایک پازیٹیو وے میں آگے بڑھ رہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ اہم امپورٹنٹ پرسن کی، وہ صدر علوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، اور کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ واپس آئیں، اور یہ ذرا کشیدگی ختم ہو جائے، تناؤ ختم ہو جائے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، اور وہ باہر نہیں جانا چاہتے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور فری اینڈ فیئر ٹرائل دیں ہمیں، اور باقی فیس کرنا ہمارا کام ہے، عدالتوں کو بھی قانون کو بھی فیس کریں گے، لیکن یہ شرائط درست نہیں ہے کہ میں بیرون ملک چلا جاؤں۔ اور اس میں خاص طور پہ کچھ ڈیولپمنٹس میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ظاہر ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جو اگلا ولاگ آپ ضرور سن لیجیے گا، اس میں نے مینشن کیا ہے، تو اس کو اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو سینٹ میں زیر بحث لانا چاہیے۔ سینٹ ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمان کا، اور اپر ہاؤس وہ اس وقت انٹیکٹ ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کو وہاں پہ لانا چاہیے، اور وہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت کن پریشرز کا، کیسے دباؤ کا سامنا ہے، کس معاملے پہ ہے۔ خارجہ پالیسی کے ایشو ہیں، داخلہ پالیسی کے ایشو ہیں، اور کیونکہ یہ جب چیزیں آپ وہ امرہم شورا بینہم کے اپنے آپس کے جو معاملات ہیں وہ شرائعت کے نظام پہ چلتے ہیں، اور مشورے کے بنیاد پہ چلتے ہیں، تو مشورہ کر لینا چاہیے، اور اس بجائے اس کے کہ جو پریشر ہے پاکستان پہ، جو پریشر جو ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے تو شیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ آج کل سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انفارمیشن بجائے اس کے کہ امریکہ سے آئے، برطانیہ سے آئے، یورپ سے آئے، وہ اگر ہم خود پاکستان کے عوام کو یہ انفارمیشن پاس آن کریں گے اور سینٹ میں ان تمام معاملات کو زیر بحث لائیں گے تو زیادہ بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے، کیونکہ ریاستیں جو ہیں وہ بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرتی ہیں، لیکن اگر اندر یونٹی ہو اور اتحاد ہو، بھائی چارہ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، اور ایک دوسرے کا باہمی احترام ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے چیلنج کا بھی سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا یہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی رہائی، پھر ان خواتین کی رہائی جس میں صنم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید ہیں، پھر ایم پی ایس خواتین تھیں، ان کی رہائی۔ تو میرا خیال ہے کہ باقی جو اس وقت ہیں، میاں اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، عمران خان خود ہیں، اور بے شمار ایسے نامعلوم حسان نیازی ہیں، بے شمار نامعلوم جو ہیں جن کا گم نام جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان سب کو رہا کرنا چاہیے، اور رہائی سے ہی، اور یہ ریاست کو کھل کر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہ قسطوں میں یہ کام کیا جائے،
اناؤنس کرنا چاہیے کہ جناب جو تلخیاں تھیں وہ ختم کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یقین جانیں کہ اس ایک اعلان سے ہی پاکستان کے اندر جو ہے خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اور اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. اور پاکستان کو جو درپیش وہ مسائل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہ چیلنجز جو کہیں زیادہ ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہے, جو کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہے, وہ بھی اگر آپ ان کو بھی اوپن فورم پہ لے کے آئیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اور اچھا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ اس وقت بجائے اس کے کہ ہم آپس میں الجھتے رہیں, آپس میں لڑتے رہیں اور انہی مافیاز کے ہتھے ریاست کو ان مافیاز کے ہاتھ میں دے دیں جو جن سے پاکستان پہلے ہی پچھلے 40 سال سے پاکستان جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں زخموں سے چور ہے, اور انہی کے ہاتھ ان سے بلیک میل ہونے سے بہتر ہے کہ ہم آپس کے معاملات صحیح کر لیں, اور آپس کے معاملات صحیح کریں گے تو نتیجہ بھی اچھا آئے گا. تو ایک بار پھر جی عمران ریاض خان, ان کی اہلیہ, ان کے بچے, ان کے والدین, ان کے دوستوں کو سب کو بہت بہت مبارکباد ہو. اور میں ایک بات بتا دوں کہ عمران ریاض خان صاحب کے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود تھے انہوں نے دعائیں بھی کی, اور نہ صرف دعائیں کی بلکہ ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری صحافتی تنظیموں, پاکستان کی جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں, PFU جو ہے, اسلام آباد پریس کلب ہے, راولپنڈی اسلام آباد یونین ہے, اور دیگر صحافتی تنظیمیں جتنی بھی ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی. اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں بین الاقوامی سطح پہ, ان سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی بدولت بھی انہوں نے بھی آوازیں بلند کی اور اس بارے میں اپنے خدشات کا, اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے, اور جس کی وجہ سے عمران ریاض خان آج تقریباً 4.5 ماہ کے بعد غیر قانونی حراست سے وہ بازیاب ہوئے ہیں, اور غیر قانونی حراست سے بازیاب ہونے کے بعد بخیر و عافیت اپنی فیملی تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ سلسلہ اب میں ضرور کہوں گا طاقتور حلقوں سے خاص طور پہ کہ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اور دنیا ترقی کرتے کرتے بہت آگے نکل چکی ہے, اور ہم ابھی تک آپس میں ہی ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تو بہرحال جی آج ایک خوشی کا دن ہے, 25 ستمبر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. عمران ریاض خان کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر جو تاریک رات تھی وہ ختم ہوئی اور وہ گھر پہنچے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.